السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج آیت نمبر 45 کی ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ پہلے میں تلاوت کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اور مدد طلب کرو ساتھ صبر اور نماز کے، اور بے شک وہ البتہ بڑی بھاری ہے مگر اوپر خشوع کرنے والوں کے۔ اچھا، عبادت کے لیے اللہ کی مدد لازمی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اگر کہیں غلطی ہو جائے تو ہمیں کیا چاہیے کہ فوراً اللہ سے مدد مانگیں، کیونکہ اللہ ہی ہے جو مددگار ہے، جو مدد کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو نماز سے پہلے صبر کا ذکر ہوا ہے۔ جہاں ایسا لگے کہ جو کام میں کر رہی ہوں یہ میرے رب کی مرضی کے خلاف ہے، اس کام سے خود کو روکنا صبر۔ صبر یہ بھی ہے کہ آپ کی کوئی من پسند چیز ہے اور جس کو آپ حاصل نہیں کر سکتے تو اس کے لیے بھی آپ صبر کر رہے ہیں، یہ بھی صبر ہے۔ یہاں تک ہے کہ اگر ایک بچے کے لیے آپ کوئی چائے یا دودھ لا کے رکھتے ہیں اور آپ اس سے یہ بچے سے کہتے ہیں کہ بیٹا یہ ٹھنڈی ہو جائے تب آپ نے پینا ہے، تو اس ٹھنڈے ہونے کے انتظار تک جو صبر کر رہا ہے وہ بھی صبر ہے، اور صبر کا بہترین اجر ہے۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ اپنے نفس پر قابو کرنا، کنٹرول کرنا اپنے نفس پر، یہ صبر ہے۔ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے خود کو روکنا صبر ہے۔ بعض اوقات صبر کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اس میں اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں اے نا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ کسی بھی معاملے میں اللہ مجھے صبر دے۔ جب ہمارا کوئی عزیز بچھڑ جاتا ہے ہم سے تو اس وقت بھی ہم اللہ ہی سے صبر مانگتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے جو صبر کرتا ہے، جو صبر کرنا چاہے گا اللہ اس کو صبر دے دے گا، لیکن اس کے لیے اللہ کی مدد ضروری ہے نا۔ جو صبر کرنا چاہے گا وہ اللہ کی مدد سے اس کو صبر مل جائے گا۔ جیسے فرض کریں آپ کا کسی چیز کو دل چاہ رہا ہے، کچھ ایسی چیز ہے جو آپ کو خریدنا ہے مگر آپ کے پاس اس کی استطاعت نہیں ہے، تو اس چیز پر آپ صبر کرتے ہیں، اپنی خواہش کو روکتے ہیں، اپنے نفس کو قابو پاتے ہیں۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو صبر اللہ کو بہت پسند ہے اور اس کا اجر بے انتہا ہے۔ کسی بھی غم یا خوف یا کسی کا ڈر ہو یا کسی غلطی کا ڈر ہو، اس سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی مدد مانگنی چاہیے، اسی سے مدد طلب کریں۔ اچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک طریقہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی، کسی قسم کی بھی مشکل پیش آئے، وہ فوراً نماز کی طرف دوڑتے تھے، اللہ سے رجوع کرتے تھے۔ کیونکہ نماز کیا ہے؟ نماز میں قرآن کی تلاوت بھی ہے، رکوع سجدہ بھی ہے، ذکر ہے اللہ کا۔ مگر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ مشکل وقت میں بجائے اس کے کہ اللہ کو یاد کریں، وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں اور بس وقت بدلنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کیا ہونا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ مشکل وقت میں سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کریں، نماز پڑھیں وضو کر کے، اور اللہ کے آگے جھک جائیں اور اللہ سے بس مانگتے رہیں۔ کسی بھی مشکل میں صبر اور نماز سے کام لینا چاہیے۔ صبر کریں اور نماز پڑھیں، اللہ سے اس صبر کا اجر طلب کریں، اور اللہ بہترین اجر دینے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز پڑھنا آسان نہیں ہے، نماز بہت بھاری ہے، مگر خاشعین پر نماز آسان ہے۔ خاشعین کون لوگ ہیں؟ خاشعین وہ ہیں جن کے دل میں ٹھہراؤ ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کی عظمت ان کے دل میں ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کی نماز اور ان کی عادات میں بھی خشوع جھلکتا ہے۔ عروہ بن زبیر مدینہ کے 7 فقہاء میں سے ایک ہیں، یعنی صحابہ کے بعد تابعین میں سے ہیں۔ ان کے پاؤں میں آبلہ پڑ گیا اور زخم بے انتہا خراب ہو گیا، تو اس وقت طبیب جو تھے انہوں نے کہا کہ پاؤں کاٹنا پڑے گا۔ تو وہ دور تو ایسا تھا نا کہ ظاہری باتیں بے ہوشی کی کوئی وہی نہیں تھا کہ انیستھیزیا دے دیا یا کوئی دوا دے دی تو بے ہوش کیا، وہ تو جاگتے ہوئے ہی جو کچھ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ عروہ بن زبیر نے کہا کہ
ایسا کرو میرا پاؤں اس وقت کاٹنا میں جب نماز پڑھ رہا ہوں. ان کی نماز ایسی تھی کہ ان کی نماز میں اتنا خشوع تھا کہ وہ دنیا سے غافل ہو جایا کرتے تھے. وہ صرف اللہ کی عبادت میں مگن ہو جایا کرتے تھے. انہیں کچھ نہیں پتہ چلتا تھا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. وہ اتنے منہمک ہو جاتے تھے اللہ تعالیٰ کے آگے. ان کو بے انتہا شوق تھا اور وہ بہت دل سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے. تو آپ یہ دیکھیے کہ عبادت ایسی کہ آپ ٹانگ کٹوا لیں گے اور آپ کو پتہ نہیں چلے گا. یہ ہے خشوع، یہ ہے خشوع جو ہم لوگوں میں تو بالکل نہیں ہے. ہم تو نماز پڑھنے کے دوران کیا کچھ یاد نہیں کرتے رہتے. یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا. بس اللہ تعالیٰ ہم کو شیطان کے نرغے میں نہ پھنسنے دے کبھی. بس ہم تو یہ کرتے ہیں کہ چند سجدے کیے اور دعا مانگی اور اٹھ گئے. خشوع تو نظر ہی نہیں آتا اس میں. کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا تو دل جو ہے نا وہ دنیاوی چیزوں میں اٹکا ہوا ہے. اولاد میں اٹکا ہوا ہے، بیٹا نہیں آیا، چولہا بند کیا کہ نہیں کیا، یہ تمام چیزیں ہمارے ذہنوں میں آتی ہیں. یہ نہیں آتے، یہ بات ذہن میں نہیں آتی کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ کے لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نماز میں خشوع خضوع ہو تو پہلے دل کو صرف اللہ کے لیے خالص کر دیں. اللہ کے لیے خالص کر دیں، صرف اللہ اور صرف اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. نماز اصل میں ایک ایسا سمجھ لیجیے ایک آئینہ ہے جو دن میں 5 بار ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت کا کیا عالم ہے. ہم کتنی محبت کرتے ہیں اللہ سے، کتنا اللہ ہمارے دل میں بستا ہے. ایک زبانی کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ کی محبت دل میں نہ ہو. اور اللہ کی محبت دل میں ہوگی تو ہر چیز اللہ کے لیے خالص ہو جائے گی. ہر نیک عمل اللہ کے لیے ہو جائے گا، ہر کام اللہ کے لیے ہو جائے گا. اگر اللہ کی مرضی اور اس کی رضا کے مطابق زندگی گزارنی ہے تو پھر نماز کی درستگی بہت ضروری ہے. نمازوں کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے. یہ ضروری ہے کہ کیا ہمارا شمار خاشعین میں ہو رہا ہے یا نہیں. کیا ہم خشوع کے ساتھ اور دل کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیا میں ہدایت کے دروازے کھول رکھے ہیں. بس اللہ تعالیٰ ہمیں اس صحیح دروازے کے سامنے لا کے کھڑا کر دے. اب اس آیت میں ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں، جس میں ایک یہ ہے کہ صبر، ہر اس چیز پر جو اللہ کے نزدیک حرام ہے صبر کریں. ہر اس چیز پر جو ہمارے پاس نہیں ہے اور دوسرے کے پاس ہے صبر کریں. یا ہر وہ چیز جو اللہ نے ہمیں دے کر واپس لے لی اس پر صبر کریں اور نماز پڑھیں. نماز سے مدد مانگنا، ہر مشکل، ہر ڈر اور ہر خوف، ہر پریشانی کے وقت نماز، صرف نماز، اللہ کی یاد، اللہ سے مانگنا، اللہ سے اجر طلب کرنا اور اپنی نمازوں کا جائزہ لینا کہ کیا ہماری نمازیں صحیح ہیں، کیا اللہ کے لیے خالص ہے دل ہمارا. کیا جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارے دل میں صرف اس وقت اللہ ہی بسا ہوا ہے. صبر کا درجہ بہت بلند ہے. صبر کے بدلے اللہ کس چیز سے نوازتا ہے یہ ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ اس صبر کا کیا اجر ہمیں دیتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے، وقت پر نمازیں پڑھنے والا بنا دے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنا دے، عاجزی اختیار کرنے والا بنا دے. اللہ پاک پاکستان کو استحکام و سلامتی عطا فرمائے، وقت میں، عمر میں اور دین کے کاموں میں برکت عطا فرمائے. اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبولیت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.